بہت اہم ترین زیارت آ رہی ہے. یہودی کے لڑکی کی شادی تھی، کہانی کے طور پہ آپ لوگ سنتے تھے، اور وہ پیغام جناب سیدہ تک آیا کہ آپ شادی میں چلیے. تو جناب سیدہ نے کیا کہا تھا کہ نہ میرے پاس لباس ہے نہ زیور ہے، تو میں کیسی. پوری یہ کہانی ہے اور جو نجات کے لیے کافی ہے، اور بہت سی منتیں پوری ہوتی ہیں. یہاں تک کہ امیر المومنین سے، رسول خدا سے اجازت لے کے جناب سیدہ جب آئی ہیں تو یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں، دلہن مر گئی. آپ نے مصلی بچھا کے بارگاہ رب العزت میں دعا کیا. ایک وقت میں کسی نبی، کسی امام نے اتنے لوگوں کو شیعہ اور مومن نہیں بنایا جتنا ایک لمحے میں جناب سیدہ نے 500 یہودی عورتوں کو مسلمان بنا دیا. صلی علی محمد. رائٹ سائڈ میں ایک مدرسے کا بورڈ لگ رہا ہے، قرآنیہ. بائیں طرف دیکھیے زوم کر کے. ہم اسی طرف سے راستے آ رہے تھے، دائیں طرف سے، اور وہ تنگ راستہ تھا تو نہیں آ پائے. ایک بورڈ لگا ہے مدرسے کا، زوم کر کے آپ دیکھیں گے. یہ وہ یہودی کا گھر ہے جہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا شادی میں آئی تھی. کیا عالم ہوا ہوگا، کیا جشن ہوا ہوگا، کیا نعمتیں ہوں گی، اور جناب سیدہ کے وہ قدم کے اثرات کیا ہوں گے، آپ اسے تصور کریں. شکر خدا اللہ دکھا دیا. یہ مقام بدا، جہاں جناب قمبر جو ہے وہ سواریوں کو پکڑے ہوئے تھے. سائل نے مانگا کھانا تو علی نے آواز دیا کھانا دے دو. کہا کھانا اونٹ کی پیٹ پہ ہے. کہا اونٹ دے دو. کہا اونٹ جو ہے قطار میں ہے. کہا قطار دے دو. قمبر جو ہے رسی چھوڑ کے ہٹ گئے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سخاوت اتنی جوش میں ہے، کہیں یہ نہ کہے کہ قمبر کو بھی دے دو. تو یہ امیر المومنین کی سخاوت کی جگہ ہے، مقام بدا. کیا ہوا؟ اتنی زیارت میں تھک گئے آپ؟ اب زیارت میں آپ اہم ترین رول ادا کریے. سلمان محمدی. سلمان ایک طریقے کے غلام تھے. تھکے ہوئے تو نہیں پڑھیے صلوات سنیے. سلمان محمدی، پیغمبر نے فرمایا یہ مجھے چاہیے، تو یہودی نے کہا کہ 700 درخت کھجور کے ہمیں چاہیے، اور کھجور جو ہے تقریباً 7 سال میں تیار ہوتے ہیں. یہ بھی جناب سلمان محمدی کیسے بنے؟ ایک لمحے میں فارس کے رہنے والے ہیں لیکن بت پرستی کبھی نہیں کیا. سنیں وہ منزل انشاءاللہ ہم بتائیں گے. آئیے اس جگہ پہ جسے بیت الشرف کہتے ہیں، جہاں میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کا کنواں، وہ دیکھو بورڈ لگا ہے، اس کے یہاں کے لوگوں کو آئیے. وہ ہے بورڈ لگا، پورا انگلش میں دیکھنا ہے، عربی میں دیکھنا ہے. اس کا فوٹو کھینچ لو، لے لو، اس کو ریکویسٹ کرو اندر بھیجے گا. آؤ اوپر آئے گا ہو جائے گا. ہاں دیکھیے جلدی سے دھوپ بھی ہو رہی ہے. کربلا کی واپسی کے بعد امام زین العابدین نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، اور آپ جو ہے 37 یا 34 سال آپ نے یہیں زندگی گزاری. سنیں، صحیفہ کاملہ زین العابدین کا یہیں ہے. آپ یہیں گھر رہتے تھے، اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مدینہ چھوڑ کے امام یہاں رہتے تھے. جب یزید نے مدینے پہ حملہ کیا تھا تو حسین ابن نمیر آیا تھا، تو یہاں 200 فیملی کو امام زین العابدین علیہ السلام پال رہے تھے. جب یزید نے چاہا تھا کہ آپ کو پھر گرفتار کریں اور قتل کریں، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بادل کو یہیں سے حکم دیا تھا، بادل پہ بیٹھے اور یزید کے دربار تک پہنچ گئے شام تک. کیا چاہتا ہے؟ انجام چاہتا ہے. تو وہ ڈر گیا اور واپس کیا.
یعنی لوگ امام زین العابدین کو کمزور امام سمجھتے ہیں، ناتما، بیمار امام، جو غلط ہے، الزام ہے۔ اس سے بڑے شجاع اور بہادر کوئی امام کائنات میں نہیں تھا۔ یہ سارے امام حسین کے منصب کو اکیلے سنبھالنے والے، بولنے والے زین العابدین، کتنی مرتبہ انہوں نے بادلوں پر سفر کیا اور ساری چیزیں کیا۔ مین مقصد یہ ہے کہ جب میں کیسے بتاؤں کہ جب جناب علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو حسین غریب نے پوچھا تھا میرے لال کوئی خواہش ہے؟ کہا ایک خواہش ہے، میری بہن سغرا مجھے دے۔ تو مسجد مدینے میں، مسجد نبوی میں، بقیع میں، ہر جگہ امام حسین نے 2 انگلیوں میں دکھایا، جناب اکبر تڑپ رہے، بابا آپ کے بابا نانا آئے ہیں مجھے لینے کے لیے، میرے وقت نہیں ہے، مجھے سغرا دکھا دیا۔ تو جب کہیں نہ نظر آئی، نہ گھر میں، نہ مسجد میں، نہ قبر رسول پہ، تو ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے آواز دیا جناب علی اکبر نے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں میری بہن میری جدائی برداشت نہ کر پائی دنیا سے۔ حسین نے فرمایا ایسا نہ کہو، میری بیٹی بیمار ہے۔ کہا پھر کہاں؟ کہا وہاں دیکھو جہاں سے تم نے بہن کو رخصت کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جناب سغرا اپنا رخسار رکھتے ہوئے آواز دے رہی تھی میرے بھائی اکبر تم نے شادی کر لی، بہن کو بلایا نہیں، میں غریب بہن۔ اس طرح سے حرمت آل محمد یہاں ہے، صرف اشارے میں نے آپ کی خدمت میں کہا ہے، اور آپ توجہ کریے گا کیسے مظلوم غربت کے عالم میں ہمارے چوتھے امام نے 34 سال یہاں زندگی گزاری۔ آج قوم کو جو سرمایہ مکارم الاخلاق، دعائے توبہ جو دیا ہے، دنیا یہودی مسلمان ہو رہے تھے اس دعا سے، تو یہیں تلاوت کی۔ یہ اس کا نام ہے بیت الشرف۔ کیا نام ہے؟ بیت الشرف، وہ گھر جس میں شرافتوں کی انتہا۔ ایسے غربت میں بھی 200 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ جنگی جو ہررا ہوئی تھا نا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے تھے، 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے تھے، اور کیسا ظلم کیا تھا۔ یہ اس وقت امام زین العابدین یہاں آئے تھے، اور حسین ابن نمیر جب جا رہا تھا نا، مدینے والوں نے مقابلہ کیا۔ سنو گے طاقت ہے؟ مدینے والے نے جب مقابلہ کیا تو حسین بھاگا۔ یہاں زین العابدین نے دیکھ لیا، اسے بلایا، نام لے کے نہیں بلایا کہ کہیں ہمارے چاہنے والے جان کے مار نہ دیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ بڑی دور سے تو آ رہا ہے، تھک گیا، اور تجھے بہت دور تک جانا، شام تک جانا، تھوڑے دن آرام کر۔ سنو گے اگر دل نرم ہے تو امام نے 3 دن اسے مہمان رکھا، اچھا کھلایا، اچھا پلایا۔ جب 3 دن کے بعد جانے لگا تو امام نے اسے اپنا گھوڑا دیا کہ تجھے جانا ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے جا۔ تو جب گھوڑے پہ بیٹھ گیا تو ایک مرتبہ وہ بولا کہ زین العابدین مجھے پہچانتے نا؟ کہ تجھے دیکھنے کے بعد مجھے میرا بھائی اکبر یاد آتا ہے، اس لیے کہ نیزہ تو نے مارا تھا میرے بھائی کو، تو تیرا عمل تھا، یہ میرا عمل۔ اس طریقے سے طاقت اور شجاعت امام زین العابدین، لوگ ناتما اور کمزور سمجھتے ہیں، وہ بیمار کربلا ہیں، بیمار کوفہ اور شام ہیں۔ خدا آپ کی زیارت کو قبول و منظور فرمائے۔ ہر جگہ یہاں جہاں امام روئے ہیں وہاں احساس کیا کرو، اور مدینے میں خاص دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں قبر حسین میں رونے کی دولت دے، ہمارے دل کو نرم کر دے۔ چھٹے امام یہی کہتے ہیں کہ جب ہمارے غم میں رونا نہ آئے نا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ دل جب پتھر کے ہو جاتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ ایک مدینے میں دعا مانگ لو کہ اللہ ہمیں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی غم اہل بیت میں رونے کی دولت۔ یہ بیت الشرف ہے، امام زین العابدین کا مقام ہے، اور امام زین العابدین اپنا گھر یہاں بنائے، یہاں سے آپ کار خیر کرتے تھے، دین کرتے تھے، اور یہاں تک کہ مدینہ چھوڑ دیا۔ زیارت کر لیں۔